درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فاسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملك مقرب في السماء ولا في الأرض ولا بحر ولا بر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء دین، مصلیان کرام، نوجوان دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بندے کے ساتھ مزید احسان کا معاملہ فرمایا ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. بولیے الحمدللہ. محترم بزرگوں، دوستو، گاؤں والے بہت ہیں لیکن جمعہ جیسی دن کی عظمت ان کے دل میں نہیں. یعنی دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، دریا میں جتنے مخلوقات ہیں سبھی کے دل میں جمعہ کی قدر، ان کی عظمت ہے، اگر نہیں تو صرف انسان کے دل میں نہیں. اللہ کے نبی آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ملک مقرب ولا فی السماء ولا ارض ولا بر ولا بحر الا وهو مشفق من یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا ایک عظیم دن ہے کہ جس کی عظمت آسمان سے لے کر زمین، دریا، خشکی، ہر جگہ جہاں اللہ کا مخلوق ہے اس کے دل میں جمعہ کا دن کا عظمت ہے. لیکن نہیں تو انسان کے دل میں نہیں. جمعہ کا دن کو کہا جاتا ہے نا کہ عید کا دن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عید کا دن جیسے خوشی کا ہوتا ہے تو ایسے ہفتہ میں ایک دن ہے جو عید کا دن ہے، آدمی خوشی خوشی عبادت کرنے کے لیے آئے. لیکن کوئی آتا ہے نہیں. محترم بزرگوں، دوستو، کتنا ہی کہو، یعنی انسان اپنے عقل کا استعمال ہی نہیں کرتا ہے. اگر انسان اپنے عقل کا استعمال کرے، عقل سے سوچنے لگے، تب تو جمعہ کی دن کی عظمت ان کے دل میں آئے گی. انسان جب کلام کرتا ہے تو دو طریقے سے کلام کرتا ہے. ایک تو نارملی کلام ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے مجھے کل کلکتہ جانا ہے، تو آپ جس کو کہہ رہے ہیں، آپ کا جو مخاطب ہے وہ اگر آپ کی بات کو سمجھ لیا تو بس یہی کافی. اگر مخاطب آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے لیکن تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو آپ بات تاکید سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے کل ضرور جانا ہے، اوشوئی امی جابو. جیسے یہ اوشوئی کا لفظ، ضرور، اس کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر اور بھی زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آدمی قسم کھاتا ہے. قسم کھاتا کیوں ہے آدمی؟ اپنی بات کو مؤکد انداز میں پیش کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ قسم، اللہ کی قسم مجھے کل جانا ہے. تو جو سننے والا وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی قسم کھایا، اس کا مطلب جھوٹ نہیں بولے گا، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قسم کھاتا کیوں آدمی؟ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز اس کے سامنے عظمت والی ہوتی ہے. بھائی اللہ کی قسم، تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ جس کا کلکتہ جانا یا نہ جانا یہ تو دور کی بات، لیکن جانے پر جس چیز کی قسم اٹھائی ہے وہ عظمت والی ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی اس طریقے سے انداز میں قرآن پاک میں کلام کرتا ہے. بات تھوڑا امپورٹنٹ ہے، بہت غور سے سنیں. تو جس چیز کی قسم ہوتی ہے وہ چیز معزز ہوتی ہے. جب انسان کے سامنے بھی معزز، اللہ بھی قرآن پاک میں نارملی دو کوالٹی سے گفتگو کی. ایک تو ایسے پلین احکام بیان کر دیا، کہیں کوئی بات کہنے کے لیے اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کا قسم کھاتا ہے. جو مخلوق ان کے سامنے معزز ہوتی ہیں، جو مخلوق ان کے سامنے باعزت ہوتی ہیں، مقرب ہوتی ہیں، قابل قدر ہوتی ہیں، اس مخلوق کا اللہ قسم کھاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کیا افسوس ہی سے یہاں قسم کھا رہا ہوگا
یعنی کیا سوچ کر انسان کو پیدا کیا تھا اور انسان کر کیا رہا ہے، تو انسان کی اس تباہی بربادی کو بیان کرنے کے لیے اللہ 1 2 نہیں 5 قسم کھایا۔ کتنا قسم؟ جلدی بولو، 5۔ اب 5 قسم گنو، اور کس چیز کی قسم اللہ کھا رہا ہے، کھا کے کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، پہلی قسم اللہ کھا رہا ہے، پہلی قسم اللہ کھا رہا ہے کہ اس دوڑنے والے گھوڑے کی قسم جو ہانپ کر دوڑتا ہے۔ پہلے بات سن لیجئے پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ، غور سے سنیں۔ اللہ پہلے قسم کھایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ پہلی قسم کھایا کہ اس دوڑنے والے گھوڑے کی قسم جو ہانپ کر دوڑتا ہے۔ ضبحہ کا اصل معنی ہوتا ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کے سینے سے ہانپنے کی وجہ سے سینے سے جو آواز آتی ہے، گویا اللہ اس آواز کی قسم کھا رہا ہے کہ اس جنگی گھوڑا جو دوڑ رہا ہے اس کے سینے سے جو آواز نکل رہی اس کی قسم۔ بات سمجھ میں آئی؟ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جب وہ گھوڑا چلتا ہے تو گھوڑا کا پیر میں نال ہوتا ہے نا، تو پتھر سے جب رگڑتا ہے تو اس جو آگ سلگتی ہے اس آگ کی قسم اللہ کھا رہا ہے، کہ اس آگ کی قسم، یعنی دوڑتے گھوڑے کے پیر سے پتھریلی زمین رگڑنے کی وجہ سے جو آگ سلگ رہی ہے اس کی قسم۔ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور اس صبح کی قسم جس صبح میں وہ جنگی گھوڑا دشمن پر اٹیک کرتا ہے، یعنی جنگی گھوڑا جب دشمن پر اٹیک کرتا ہے جو کیفیت ہوتی ہے اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کتنی قسم ہو گئی؟ 3۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کی قسم وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے اس کے پیر سے جو دھولا نکل رہا ہے اس دھولا کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس کی قسم کہ جب گھوڑا دشمن کے جتوں پر گھس جاتا ہے تو اس گھوڑا کی دوڑنے کی کیفیت کی قسم 5 قسم اللہ نے کھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جنگی گھوڑا کی مختلف صفات کی قسم اللہ نے کھائی، اور کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، ان 5 قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکر ہے، یعنی اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اب بات سمجھے غور سے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ اس گھوڑا کی دوڑنے کی کیفیت کی، ہانپنے کی قسم کھا رہا ہے، اس گھوڑا کے پیر سے جو آگ سلگتی ہے اس آگ کی قسم کھا رہا ہے، اس گھوڑا کے دوڑنے کی وجہ سے جو گرد غبار اڑ رہا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، اس گھوڑا جس کیفیت کے انداز سے دشمن پر اٹیک ہو رہا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ بہت ساری تفسیر کی بات ہیں، ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں مختصر ٹائم میں سمجھانے کے لیے۔ اس کا مطلب گھوڑا کے پیر سے دھول کی قیمت اللہ کے سامنے بہت زیادہ ہوگی، جبھی تو قسم کھا رہا۔ جس چیز کی قسم ہوگی وہ چیز عظمت ہوگی۔ میں نے انسان کی مثال سے سمجھایا کہ انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب اللہ کی صفت، ان کی جلالت ان کے سامنے باعزت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑا یعنی مجاہدین کے گھوڑے کی پیر کی دھول کی قسم کھا رہا ہے، اس کے پیر سے رگڑنے کی وجہ سے جو آگ سلگتی ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، اور وہ دشمن پر جو اٹیک کرتا ہے جس کیفیت سے اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو جنگی گھوڑا جو مجاہدین کا گھوڑا ہے اس کے دھول کی قیمت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب مجاہدین کی گھوڑے کی دھول کی قیمت اللہ کے سامنے اتنی ہے جو اس کی قسم کھائی جائے تو مجاہدین کی قیمت کیا ہوگی؟ جب مجاہدین کی قیمت ہے وہ جس راستے میں چل رہا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ مجاہدین کہو، یہ شہداء کہو، سب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ سب کس کے غلام ہیں؟ زور سے بولو۔ جب مصطفیٰ کے غلام کے گھوڑے کی پیر کی دھول کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو اس مصطفیٰ کی غلام کی قیمت اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ جب مصطفیٰ کی غلام کی قیمت کتنی ہو تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت کتنی ہوگی؟ ارے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محترم بزرگوں، دوستو، یعنی مصطفیٰ کی گھوڑے کی جو پیر کی دھول ہیں اس کا قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، تو ان مجاہدین کا عظمت کا عالم اللہ کے سامنے کیا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھایا، یہ بات ہے دیکھیے کہ ایک جنگی گھوڑا ہے، اس کو مجاہدین نے کھانا دیا، پینا دیا، کھلایا، دانا چارہ دیا، تو دانا چارہ کھلانے کی بنا پر وہ گھوڑا کو اپنی زندگی کا کوئی توقع نہیں، دشمن پر حملہ کر رہا ہے،
تو گھوڑا تو جان کر جا رہا ہے مجھے موت کے گھاٹی پر اترنا ہے، پہلے ہی تو آدمی اپنے سواری کو اٹیک کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک مجاہدین، ایک مالک، اس کا گھوڑا کا جو مالک ہے گھوڑا کو کرتا کیا ہے؟ کھانا کھلاتا ہے. تو اس کھانے کھلانے، گھوڑا کو پیدا تو نہیں کیا، وہ پیدا کیا، گھوڑا کا ہاتھ بنایا، پیر بنایا، آنکھیں بنایا، کچھ نہیں، ان کو زندگی بخشی، کچھ نہیں دیا، صرف گھوڑا کو کھلاتا ہے یا غسل کراتا ہے، گھوڑا کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تو اس ٹریٹمنٹ کرنے کے بنا پر مالک کا جان کا وفادار اتنا بنا گھوڑا کہ اپنی جان کو دشمن کے حوالے کرنے کر تیار ہیں. اللہ یہ مثال لا کر سمجھانا چاہتا ہے کہ انسانوں، تمہیں ہم نے عقل دی، آنکھ دیا، دماغ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، سب کچھ دیا. جب گھوڑا کو کھلانے کے بنا پر گھوڑا اپنا مالک کا اتنا وفادار بن سکتا ہے، ہم تو تمہیں پوری زندگی دی، تم پھر بھی کیوں ناشکر؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا پیارا انداز سے 5 قسم کھا کر کہا کہ دیکھو یہ گھوڑے کی پیر کی آنکھ کی قسم میرے نزدیک اتنی عظمت ہے کہ ہم قرآن پاک میں اس کا قسم اٹھائے ہیں. کیوں؟ نہ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے. لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، دماغ دیا، عقل دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، پھر بھی وہ بے وفائی ہے. اس لیے 5 قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یہ اپنے پروردگار کا اتنا ناشکر ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ دیا. یعنی وہ گھوڑا تو سمجھ گیا جو اپنا مالک کا کس طرح وفاداری کرنا ہے، لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات، ان کو ابھی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی جو میرے مالک کا کس طرح وفاداری کرنا ہے. اس میں ایک سبق یہ ہوا. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گھوڑا اگر اپنے مالک کا وفاداری کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو ان کی قیمت تو چھوڑو، ان کی پیر سے جو دھول اڑتی ہے ان کی قیمت ہمارے نزدیک اتنی ہے کہ ہم قرآن میں قسم اٹھاتے ہیں. تو تم اگر اپنے پروردگار کا وفاداری کرو گے، اپنا رب کا شکر گزار بنو گے، اپنے رب کی عبادت کرو گے، تو تمہاری قیمت کیا ہوگی؟ لیکن محترم بزرگوں، دوستو، کتنا ہی بولے انسان کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اللہ تو اپنے حبیب سے دوستی کر کر دکھا دیا جو دوستی کا عالم کیا ہوتا ہے، دوستی کیوں کی جاتی ہے. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام دیا کہ نہیں دیا؟ اب احکام تو ڈائریکٹ ہمارے گھر میں نہیں پھینک دیا یا ہمیں بتا نہیں دیا، بیچ میں ایک واسطہ دیا جو آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے احکام لیتے ہیں، ہمیں پہنچاتے ہیں. یعنی ہمارا رشتہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا رب کا پتہ بتایا. یعنی رب کو پہچانا یہ سب سے بڑی احسان ہے. قیامت میں وہ تو سفارش کبریٰ ہوگی، وہ بات الگ ہے، لیکن آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا مسلمان پر، ایماندار پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے رب کا ایڈریس بتا دیا، یہ تمہارا رب ہے، ان کی صفات ایسی ہیں، ان کی کمالیات ایسی ہیں، ان کی عبادت کرو. ورنہ تو ہمیں رب کا ہی پتہ نہ چلتا، نبی نہ آتے، ہم کچھ نہیں پتہ چلتا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، اللہ اپنے محبوب سے دوستی کر رہا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ بندہ کو اللہ سے جڑا دے، ان سے محبت پیدا کرے. ادھر تو محبت کا پیغام ہے لیکن ادھر بھی محبت کا پیغام ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کس طرح محبت کرتا ہے اس کی مثال جب قسم کی بات آئی تو اسی قسم سے ہم بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف، جیسے میں نے بتایا نا کہ اپنے مخلوقات کا قسم کھاتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کبھی شہر کا بھی قسم کھاتا ہے، کسی علاقے کا قسم کھاتا ہے. جیسے اللہ نے قسم کھایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تعالیٰ نے مکہ کا قسم کھایا. کسی مفسرین نے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بلد کا معنی مدینہ شہر ہے، کسی نے کہہ رہا مکہ شہر ہے. خیر کچھ بھی ہو، وہ اختلاف اپنی جگہ رہے. مکہ شہر کا اللہ نے قسم کھایا. تو مکہ، آپ سے پوچھا جائے جو مکہ شہر کیوں قسم کھایا، آپ کیوں نہیں کھائے؟ بھائی مکہ شہر سب سے زیادہ عظمت والا شہر ہے، اور وہ وہاں عظمت کیوں ہے؟ نہ وہاں خانہ کعبہ ہیں، پہاڑ ہیں، صفا مروہ ہیں، مزدلفہ ہیں، مینا ہیں، کیا کہتے ہیں، مزاب رحمت ہیں، وہ حجر اسود ہیں، مقام ابراہیم ہیں، زمزم کنواں ہیں، اتنا معزز ہیں، اس لیے مکہ کا قسم کھایا اللہ نے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا نگاہ سے دیکھیں، کوئی کہے کہ مدینہ کا قسم کیوں کھایا؟ بھائی مدینہ بھی باعزت شہر ہے، عظمت والا شہر ہے، اس لیے کہ مدینہ میں مسجد نبوی ہیں، مدینہ میں روضہ ہیں،
اور آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہیں، جنت البقیع ہیں، مسجد اقصیٰ ہیں، مسجد عائشہ ہیں، مسجد قباء ہیں، اس لیے مدینہ کا قسم کھایا۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ کسی سے پوچھو کہ مکہ کا قسم کیوں کھایا تو آپ کہیں گے بھائی مکہ عظمت والا شہر ہے، وہاں کعبہ خانہ ہے، حجر اسود ہیں، زمزم ہیں، مقام ابراہیم ہیں، صفا مروہ ہیں، مزدلفہ ہیں، مینا ہیں، تو اس لیے اللہ نے وہاں کا قسم کھایا، اس لیے کہ سب سے پہلا قبلہ وہاں کعبہ خانہ کا تعمیر ہوئی۔ اب اگر الٹا کر کے آپ کو پوچھے مدینہ کی قسم، بھائی مدینہ کی قسم کیوں نہ کھائیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہیں، ان کا خضر گنبد موجود ہے، مسجد نبوی ہیں، مسجد عائشہ ہیں، مسجد بلال ہیں، مسجد قباء ہیں، اور بیت کیا کہتے ہیں وہ جنت البقیع ہیں، یہ سب ہیں۔ ہم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں اپنے قیاس آرائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قسم کھایا۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ تمہارے نگاہ میں کعبہ عظمت والا ہو سکتا ہے، تمہارے نگاہ میں مزدلفہ عظمت والا ہو سکتا ہے، مسجد اقصیٰ عظمت والا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ہم پوچھ کے دیکھیں اللہ تو نے مکہ کا قسم کیوں کھایا، تم نے مدینہ کا قسم کیوں کھایا؟ اللہ کیا کریں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ انسان تمہاری سوچ الگ ہو سکتی ہے کہ مکہ ہمارے نزدیک عظمت والا اس لیے ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مزدلفہ ہیں، وہاں مینا ہے۔ مدینہ اس لیے عظمت والا ہے کہ وہاں مسجد عائشہ ہیں، مسجد قباء ہیں، مسجد بلال ہیں۔ یہ نہیں، ہم نے مکہ کی قسم اس لیے کھایا یا مدینہ کی قسم اس لیے کھایا کہ اس شہر میں میرا محبوب کا پیر پڑا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہم قسم اس لیے نہیں کھایا کہ ہمارا کعبہ ہے، ہم قسم اس لیے نہیں کھایا کہ مقام ابراہیم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم اس لیے مکہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میرا محبوب کا پیر اس پر چل گیا ہے۔ ہم مدینہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ مدینہ کے زمین سے ہمارے محبوب کا قدم چمٹا ہوا ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ تو اللہ کی دوستی ہے۔ اللہ محبوب کا قدم جس جگہ پڑا تو وہ بھی اللہ کے سامنے اتنا معزز ہو گیا اور اتنا بابرکت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ایک بات امپورٹنٹ مزہ کی بتا دوں آپ کو، ہاں ٹائم تو نہیں، بتا دوں، دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی زمین کون سی ہے؟ اگر پوچھا جائے آپ کو سوال ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ جگہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ میں اپنی بات بھی نہیں کروں گا، کسی مفسر کی بات بھی نہیں بتا رہا ہوں گا، میں اس ہستی کی بات بتاتا ہوں، اس فتویٰ کی کتاب سے ایک عبارت آپ کو نقل کر کے دیتا ہوں، آپ حیرت ہوئیے گا جو کیا عظمت اللہ نے ہمارے حبیب کو دی ہے، وہ کیا مقام عطا کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ شامی میں ایک عبارت ہے، عجیب غریب دل کو جھنجھوڑنے والی عبادت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مکہ زیادہ عظمت والا ہے، ہم کہتے ہیں کعبہ خانہ زیادہ عظمت والا ہے، ہم کہتے ہیں مسجد نبوی زیادہ عظمت والا ہے، یا تو ہم کہیں گے اللہ کا عرش زیادہ عظمت والا ہے یا اللہ کی کرسی زیادہ عظمت والا ہے۔ لیکن علامہ شامی کیا فیصلہ کر رہے ہیں جس کا فتویٰ پورا عالم میں چلتا ہوگا، اور فتویٰ شامی کی فتویٰ آ جانے کے بعد اب کسی فتویٰ اس کے مقابلے میں ٹکر نہیں لے سکتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں ایک عبارت ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں سوچو میری نبی کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ما ذمہ عزا علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی زمین کا وہ حصہ جس حصے کے ساتھ ہمارے محبوب کا جسم اتھر چپکا ہوا ہے، یعنی محبوب کا وہ قبر مبارک، ما ذمہ عزا علیہ الصلاۃ والسلام فإنہ افضل مطلقاً، دنیا کی سب سے زیادہ عظمت والی زمین وہ ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات رہی تھی عظمت والی ہیں، علامہ شامی آگے کہتے ہیں ارے یہ مت سوچو حتی من العرش والکرسی والکعبہ، ارے یہاں تک کہ وہ زمین کی قیمت یہ ہے اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمت والا ہے، اللہ کے کرسی بھی زیادہ قیمت والا ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی فیصلہ جو کر دیا کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اللہ کی کرسی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو اتنا بلند مقام دیا وہ نبی کو تو ہم اپنی گھر کیا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کی سیرت کو صورت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، کامیابی کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔